حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک عظیم صحابی ایسے بھی ہیں جو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے اور مشہور تھا، اور پیادہ تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اگر پیدل دوڑ کر کوئی یہ چاہے کہ وہ ان سے جیت جائے تو یہ ناممکن تھا، بلکہ معروف یہ تھا کہ آپ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑ لیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے ذرا فاصلے پر ایک چراگاہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے، اور ایک چرواہا وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بنو فزارہ جو مدینے سے خیبر کے راستے میں آباد تھے اور اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اور مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے ایک لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چراگاہ پر حملہ کیا، ڈاکہ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا، اور اونٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی خبر جب ان صحابی کو پہنچی جو کہ حضرت ابو طلحہ کے خادم تھے، اور حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا ان کے پاس تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رباح کو وہ گھوڑا دیا اور کہا کہ تم مدینے کی طرف جاؤ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو کہ آپ کے اونٹوں کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ان کو وہاں بھیجا اور خود اکیلے ہی اس لشکر کے پیچھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گیا تھا، پیدل ان کی طرف دوڑ پڑے، اور دوڑ کر اکیلے ہی اس لشکر تک پہنچے۔ اور جب آپ اتنے فاصلے پر ہو گئے کہ جہاں سے تیر مار کر ان کو زخمی کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنا تیر اور کمان سنبھالا اور تیر کے ذریعے ان کو مارنا شروع کیا۔ اکیلے پورے لشکر کو ناکوں چنے چبوائے اور کئی لوگوں کو زخمی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اونٹ وہ لوٹ کر لے گئے تھے، ایک ایک کر کے وہ سب ان کو چھوڑتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اونٹوں کو انہوں نے چھڑا لیا۔ لیکن یہ صحابی رکے نہیں، بلکہ مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے اور ان کو تنگ کرتے رہے، اور اگر وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کسی درخت کے پیچھے چھپ کر ان کے اوپر تیر برساتے اور ان کو پھر دوبارہ بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ یوں ایک اکیلے صحابی اس پورے لشکر کو پریشان کرتے رہے، زخمی کرتے رہے، اور آپ کے سارے اونٹ، نہ صرف سارے اونٹ واپس لیے، بلکہ ان لوگوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے تیر راستے میں پھینک دیے، اور جو چادریں ان لوگوں کے پاس تھی وہ چادریں بھی ان لوگوں نے چھوڑ دی، اور یوں مسلسل صبح سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل ان کو مصروف رکھا۔ اور یہ اکیلے صحابی، انہوں نے بہادری کی بھی ایک تاریخ رقم کی، شجاعت و بہادری کی ایک تاریخ رقم کی، اور تیر اندازی کی جو اللہ رب العزت نے ان کو مہارت عطا فرمائی تھی، اس موقع پر انہوں نے اس کا درست استعمال کیا، اور پورے لشکر کو روک کر رکھا، یہاں تک کہ آپ نے جس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر دینے کے لیے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک لشکر روانہ کیا، اور لشکر جب یہاں پہنچا تو یہ لوگ اس وقت تک وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کے امیر اور بنو فزارہ کے سردار کے بیٹے عبد الرحمن فزاری کے ساتھ اکیلے میں لڑائی کی اور اس کو جہنم واصل کیا اور قتل کیا۔ یہ لوگ اس طریقے سے پھر وہاں سے بھاگے جان چھڑا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اپنا سامان بھی ان صحابی کے مسلسل پیچھا کرنے کی وجہ سے اپنی چادریں وغیرہ بھی چھوڑتے چلے گئے اور ان صحابی کے حوالے کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مقام پر پہنچے جہاں سے یہ لوگ بالکل بھاگ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان
صحابی کی خوب تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور بہترین پیادہ یعنی پیدل چلنے والے وہ یہ صحابی رسول ہیں جن کا نام سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے سن 6 ہجری سے پہلے اسلام قبول فرمایا اور مدینے کی طرف ہجرت کی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے سفر فرمایا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض غزوات میں بھی شریک رہے۔ آپ نے لمبی عمر پائی۔ سن 74 یا 75 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ان کی تعریف کی، تو جو مال غنیمت یعنی ان کا چھوڑا ہوا سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو 2 حصے عطا فرمائے۔ جنگ کا کچھ اصول ہوتے ہیں کہ پیادہ جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کو الگ حصہ ملتا ہے، اور جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کو الگ حصہ ملتا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت سلمہ کا سب سے زیادہ حصہ تھا، سب سے زیادہ جرت و بہادری کا مظاہرہ تھا، اور انہی صحابی نے پورے لشکر کو پریشان کیے رکھا اور بھاگنے پر مجبور کیا، سارے اونٹ واپس لیے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو 2 حصے عطا فرمائے، پیادہ کا بھی حصہ عطا فرمایا اور گھڑ سوار کا بھی حصہ عطا فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہونے لگے تو آپ نے حضرت سلمہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے سوار فرمایا۔ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا اعزاز تھا جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ سفر مدینے کی طرف اسی طریقے سے جاری تھا کہ ایک صحابی رسول جو تیز دوڑتے تھے، انہوں نے راستے میں صحابہ کرام کو پکارا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو دوڑنے میں، دوڑنے کا مقابلہ کرو، کون مجھ سے آگے نکلتا ہے۔ اور مسلسل یہ پکارتے رہے، دوسروں کو کہتے رہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ حضرت سلمہ جو بار بار سننے کے باوجود برداشت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے سلمہ اگر تم چاہتے ہو تو تم مقابلہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے نیچے اترے اور ان صحابی کو کہا کہ مقابلہ ایسے نہیں ہوگا، ایسا کرو تم یہاں سے پہلے دوڑ کر فلاں جگہ تک پہنچ جاؤ، جو دور کی ایک جگہ بتائی، اور کہا کہ وہاں تک پہنچ جاؤ، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد تم وہاں سے دوڑ لگانا اور میں یہاں سے دوڑ لگانا شروع کروں گا، پھر مقابلہ ہوگا۔ وہ صحابی حضرت سلمہ کے اس کئی بتائی ہوئی جگہ کے مطابق وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد ان کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ وہاں سے دوڑے دور کی جگہ سے، اور یہ یہاں سے دوڑے، اور دوڑنے کے بعد آپ نے ان کو جا کر پا لیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کو کہا کہ ہمارے درمیان یہ مقابلہ کیسا رہا۔ تو اتنا تیز دوڑتے تھے، مشہور تھا کہ آپ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، یعنی ایک گھوڑا دوڑے اور آپ اس کے پیچھے دوڑیں تو آپ دوڑ کر اس گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے، لیکن اگر گھوڑا آپ کے پیچھے دوڑایا جائے تو گھوڑا آپ کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہ تھے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جو طاقت اور قوت میں بھی زیادہ تھے، اور یہ بات آپ کو جان کر مزید حیرانگی ہوگی کہ یہ صحابی رسول جنہوں نے بنو فزارہ کے پورے لشکر کو پریشان کیا، ان کا پیچھا کیا، جرت و بہادری کی ایک تاریخ رقم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اونٹ واپس لیے، نہ صرف یہ اونٹ واپس لیے بلکہ ان کا سامان بھی لیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال یا 13 سال تھی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جرت و بہادری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب تعلق کہ آپ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے نہیں بلکہ 12 13 سال کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے بلا خوف و خطر۔ حالانکہ خطرہ اس بات کا موجود تھا کہ وہ لشکر ہے وہ میرے اوپر غالب آ جائے گا،
اور مجھے شہید کر دے گا. اور اس غزوے میں اخرم اسدی رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے، لیکن سلمہ بن اکوع نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پورے لشکر کو پریشان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ واپس لیے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت پیدا فرما دے کہ ہم دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کے اسوہ، آپ کی سیرت ہمیں اپنی دل، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو. یہ جو کہا جاتا ہے نا فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان. اللہ رب العزت یہ جذبہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.